ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فہزموہم، پس انہوں نے ان کو شکست دی، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وقتل، اور قتل کر دیا، داود علیہ السلام نے، جالوت کو، وآتاہ، اور دیا اسے، اللہ نے، الملک، بادشاہی، والحکمہ، اور حکمت، وعلمہ، اور اسے سکھایا، مما، اس چیز میں سے، یشاء، جسے اس نے چاہا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دفع، ہٹانا، اللہ کا، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ساتھ، لفسدت، البتہ فساد والی ہو جاتی، الارض، زمین، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل، فضل والا ہے، علی، پر، العالمین، جہان والوں۔ فہزموہم بإذن اللہ، پس انہوں نے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو اس سے سکھایا جسے اس نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے نہ ہٹاتا، لفسدت الارض، البتہ زمین فساد والی ہو جاتی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضیلت والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تو صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا تو اس کی سنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فہزموہم بإذن اللہ، انہوں نے کافروں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کلمہ کیوں ذکر کیا، بإذن اللہ؟ اس لیے کہ کبھی بھی مومن یہ مت سمجھے کہ میری فتح اور کافروں کی شکست طاقت اور وسائل کے بل بوتے پر ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام نے کبھی بھی اپنی طاقت کے زور پر اور اپنی تلوار کے زور پر علاقوں کو فتح نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کی وجہ سے ساری فتوحات ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ حنین کے دن، وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پر تھوڑا سا فخر سا ہونے لگا کہ ہر دفعہ ہم تھوڑے ہوتے تھے، اس دفعہ ہم 12,000 کا لشکر ہے، اور کافر مد مقابل پہ انتہائی قلیل تعداد کے اندر ہے۔ جب وسائل کی طرف توجہ گئی تو اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، ایک لمحے کے لیے تعلق میں کچھ کمی آئی، اور یہ کمی قصدن نہیں تھی، یہ جس طرح کہ انسان کی عادت کے اندر ہے کہ جب وہ بعض دفعہ کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں تھوڑی سی اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، جب زیادہ تعداد دیکھی تو بس ذہن ادھر چلا گیا کہ آج تو انشاءاللہ فتح بڑی آسانی سے ہو گئی، لیکن پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سارا لشکر ایک دفعہ پیچھے ہٹ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے رہ گئے، اور پھر آپ نے آواز دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو تھی دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، اور پھر دوبارہ ان کی مدد کی، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہی اللہ کے توکل پر ہے۔ اس لیے
جب بھی مسلمان دنیا کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگے گا نا اللہ کو چھوڑ کے، ہاں میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی مت لیجئے، یہ حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے سارے اسباب پیدا کرنے چاہیے، لیکن بات ہے کہ ان کو صرف اور صرف یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، لیکن ہماری ساری توجہ جب ان اسباب پہ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کٹ جاتی ہے، باوجود سارے اسباب ہونے کے اللہ کی مدد نہیں رہتی ساتھ۔ تو یہاں پر بِإِذْنِ اللہ انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے، گویا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کو ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ دنیا کے پاس ایٹم ہے، دنیا کے پاس ڈرون ہے، اور ان کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی، میرا اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ساری کی ساری خطا ہو سکتی ہے، سب کے نشانے غلط ہو سکتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، طالوت جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس کے لشکر کے اندر ایک شخص ہے جن کا نام تھا داود۔ ابھی تک داود کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ان کو نبوت ملی تھی اور نہ ان کو کوئی جانتا تھا، لیکن یہ وہی داود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت ان کی پشت سے نکال کر ان کے سامنے کی کہ آدم یہ قیامت تک آنے والی تیری اولادیں ہیں، آدم علیہ السلام نے ساری اولادوں کی طرف ایسے دیکھا، ایک چہرہ انہیں انتہائی چمکتا ہوا نظر آیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تیرا بیٹا داود ہے۔ داود علیہ السلام کے کچھ ایسے اعمال تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ان اعمال کی طرف لوگوں کو ترغیب دلا دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور داود علیہ السلام اپنی رات کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ مثلا اگر ان کی رات، مثلا مثال دیتا ہوں کہ رات اگر 6 گھنٹے کی ہے نا، تو یہ پہلے 3 گھنٹے سوتے اور اس کے بعد اٹھ کے 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، اور آخری 1 گھنٹہ پھر سو جاتے، تاکہ دن کے اندر بھی انسان چستی سے اپنا کام کر سکے۔ اور اگر رات 9 گھنٹے کی ہوتی تو پھر اس کے 6 حصے بنا لیتے، یعنی کہ پہلے 3 حصے یہ آرام کرتے، پہلے 4.5 گھنٹے سوتے، اور اس کے بعد اس کے 2 حصے یعنی 3 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، اور آخر پر 1.5 گھنٹہ پھر سو لیتے۔ یہ کوئی گھڑی کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ اندازہ ہوتا تھا، کیونکہ پہلے لوگوں کو چاند اور ستارے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ کتنی رات بیت چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ تو اسی طرح داود علیہ السلام کے جو خاص اعمال تھے وہ یہ تھے کہ یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور داود علیہ السلام کا ایک کمال یہ تھا کہ یہ اواب، نعم العبد انہ اواب، اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے، اور اللہ کا بڑا شکر کرنے والے تھے، اللہ کا بڑا ذکر کرنے والے تھے، اور بڑے مجاہد تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور نبی بھی تھے، جج بھی تھے، قاضی بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں پر بادشاہی عطا کی تھی۔ تو داود علیہ السلام کو ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو داود علیہ السلام اس لشکر میں جب گئے تو جالوت کافروں کا لشکر جب ان کا بادشاہ سامنے آیا تو وہ انتہائی اسلحے کے اندر اور زرہ کے اندر اور اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھا۔ اس کے پورے جسم پر ایک محفوظ چیز تھی جس سے وہ اپنے بدن کو بچائے ہوئے تھا، کسی بھی طرح کوئی تیر وغیرہ اس کو لگتا تو اس پر اثر نہ ہوتا، صرف اس کی یہ جو جگہ تھی تھوڑی سی یہ جگہ اس کی خالی تھی۔ تو داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط نشانہ دیا تھا، انہوں نے اللہ کا نام لے کے نشانہ ایسا لیا کہ اس کی اس جگہ پہ جا کے لگا، اور اتنے میں وہ کافر مر گیا۔ جب وہ مرا تو جب کسی بھی قوم کا بڑا آدمی مارا جاتا ہے نا تو نیچے والوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب مارا گیا تو پھر لشکر کو اللہ کی توفیق سے مسلمان اس کے اوپر غالب آ گئے، انہوں نے کافروں کے لشکر کو چیر کاٹ دیا، اللہ کی توفیق سے فتح ہو گئی۔ اس کے بعد داود علیہ السلام کا طالوت کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ بھی طے ہوا کہ آپ کو میرے بعد بادشاہت آپ کو مل جائے گی۔
اور یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ طالوت کو بادشاہ دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی بھی دی یا بادشاہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ملوکیت اچھی چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت۔ خلافت وہ تھی جو علی رضی اللہ عنہ تک تھی، اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں چلیں خلیفہ نہ صحیح، بادشاہ صحیح، لیکن بادشاہت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر بادشاہت بری چیز ہوتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہ کرتا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہی دی۔ اصل بات ہوتی ہے عدل اور انصاف کی۔ اگر کوئی عدل اور انصاف کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، چاہے وہ خلیفہ چاہے وہ بادشاہ ہے، اور اگر عدل انصاف نہیں کرتا تو وہ کامیاب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت اور ان کا جو دور تھا وہ پہلے چاروں خلفاء جیسا نہیں تھا۔ جو عدل ابو بکر، عمر اور پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جو ہوا، یہ عدل یعنی کہ اس طریقے سے اور اس معیار پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہو سکا۔ اور جو بھی زمانہ اس کے بعد آتا گیا اس میں معاملات اور نظام کمزور ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ بنو امیہ کا نظام دیکھ لیں اور بنو عباس کا دیکھ لیں۔ بنو عباس کے نظام کے اندر اور ان کے دور میں جتنا انتشار تھا بنو امیہ کے دور میں نہیں تھا۔ بنو امیہ کا نظم مضبوط تھا، ان کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، پورے اسلامی، اور بنو عباس کی خلافت تو ایک دن بھی پوری دنیا پر نہیں رہی۔ مغرب کے علاقے تو پہلے دن ہی ان کے ہاتھ نہیں آئے، اور اسی طرح مصر، اور بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، بادشاہت اس وقت بری ہوتی ہے جب اس میں عدل اور انصاف نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا کر دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو اللہ نے چاہا ان کو علم دیا۔ انبیاء کا استاذ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ چیز اچھی ہے، وہ اچھی چیز ہے تو اللہ نے چاہی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا کی تعلیم دی ہے کہ دین کی دی ہے؟ اللہ نے تمام انبیاء کو جو علم دیا ہے نا وہ آخرت سے تعلق رکھنے والا علم تھا، لیکن ہمارے اس دور میں دیکھ لیں لوگ دین چھوڑ چکے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے بچے کو دین کی طرف لانے کے لیے تیار نہیں ہے، مفت میں ملنے والی تعلیم اس کی قدر نہیں ہے، لیکن دنیا کی تعلیم جو ملتی بھی پیسوں سے اور اس پر نوکری بھی پیسوں سے اور پھر ضلالت اور دھکے بھی، وہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا یہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور ظلم کی بات دیکھیں، علم کی احادیث اور آیات سکولوں کے باہر لکھی ہوتی ہیں۔ وہ علم کون سا تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا؟ وہ انگریزوں کا دیا ہوا علم تھا جو ہم نے اپنے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ اس کو جاری کر دیا؟ یہ تو قرآن و حدیث کا علم تھا، لیکن اس سے ہم غافل ہو گئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ ہم اپنے بچے کو 16 سے 20 سال دنیا پڑھاتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کرتے کہ اپنے بچے کو قرآن مجید صحیح پڑھنا سکھا دیں اور قرآن کا ترجمہ تفسیر سکھا دیں، اور ایک حدیث کی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پڑھا دیں، اور ایک سیرت کی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کو علم ہو جائے۔ کم از کم 3 چیزیں تو ایک مسلمان پر لازم ہیں کہ اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک کتاب، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب، کہ پتہ چلے میرا نبی کیسا تھا۔ لیکن افسوس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف راغب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنے نبی کو دیا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا فائدہ ذکر کیا۔ جہاد ہوتا کیا ہے؟ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے شیطان کے بندوں کے شر کو دباتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جہاد نہ ہوتا، اگر اللہ بعض بندوں کے ذریعے بعض کے شر کو ختم نہ کرتا تو زمین پہ فساد پھیل جاتا۔ اس سے معلوم ہوا جہاد ہوتا ہے فساد ختم کرنے کے لیے، اور فساد جہاد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فساد کو جہاد سمجھتا ہے تو اس نے جہاد کا معنی غلط کیا۔ جہاد ہوتا ہی فساد ختم کرنے کے لیے۔
تو جہاں فساد وہاں جہاد، لیکن فساد اور جہاد کی نوعیت یہ ہر جگہ کے مطابق طے کی جائے گی کہ فساد کس قسم کا ہے اور اس کے مقابلے میں جہاد کسی قسم کا ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے کلمہ گو بھائی کے لیے آپ تلواریں لے کر نکل آئیں، گنے لے کر نکل آئیں، اول مرحلے کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جو جہاد ہے حد الوسع وہ زبان سے اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہاں جو ذمہ دار ہے، جو حاکم ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ سختی سے بھی ان کو روکے۔ عامی بندہ اگر سختی سے یہ کام روکنا چاہے گا تو اس سے فساد پھیلے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کرنے کے بعد اپنی فضل کا ذکر کیا کہ یہ جہاد کا وجود تمہارے اوپر اللہ کا ایک فضل ہے۔ اگر اللہ تمہیں جہاد کی اجازت نہ دیتا تو دنیا کے اندر گنڈے اور بدماش تمہارا جینا محال کر دیتے۔ یہ جہاد ہے جس کی برکت سے دنیا میں امن ہے، حتیٰ کہ جہاد کا فائدہ کفار کو بھی ملتا ہے۔ کافر بھی پرامن رہتا ہے جہاد کے ساتھ، وہ کافر نہیں جو مفسد ہے۔ جو مفسد ہے وہ تو جہاد میں مارا جاتا ہے، لیکن عامی کافر بھی ہو تو اس کو تحفظ ملتا ہے جہاد کے ذریعے۔ یہ ہے جہاد۔ تو جہاد کے بارے میں ہم مختلف اوقات پہ بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔